اردو اینڈ ہندی اسٹوری کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت و برا سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے اس کہانی کے باقی تمام پارٹس نہیں دیکھی تو نیچے کمنٹ میں تمام پارٹس کے لنک دے دیے گئے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاچی کا دیوانہ پارٹ نمبر 17۔ اگلے دن میں نے دوبارہ چاچی کو بلال کا بولا اور اس کی دکان پہ چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور پوچھنے لگا، یار کاشی کل کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا، یار چاچا کا ایک ضروری کام تھا اس لیے وہاں چلا گیا اور تمہاری طرف نہیں آ سکا۔ پھر میں نے پوچھا اور سنا تو وہ بولا، یار کل تم نہیں آئی تھے، میں کل اپنی محلے والی کے پاس گیا تھا اور خوب اس کے ساتھ انجوائے کیا۔ اگر تم یہاں کل آ جاتے تو میں تمہیں دکان پہ بٹھا کر خود چلا جاتا، لیکن تم نہیں آئے اس لیے میں دکان بند کر کے چلا گیا۔ لیکن تیرے لیے ایک خوشخبری ہے کاشی میرے یار۔ میں نے فوراً کہا، کیا خوشخبری ہے یار، جلدی بتا۔ تو وہ بولا، میں کل گیا تھا اپنی محلے والی کے پاس تو میں نے وہاں اپنا مزہ لے کر تیری بات اس سے کی تھی۔ پہلے تو وہ سن کر ناراض ہو گئی اور میری بات نہیں مان رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو آخر میں دھمکی لگائی کہ اگر تم میرے ان کو خوش نہیں کرو گی تو میرے ساتھ تمہارا تعلق ختم اور میں دوبارہ تمہارے پاس نہیں آیا کروں گا۔ میں نے کہا، تو پھر اس نے کیا کہا؟ تو وہ آگے سے بولنا کیا تھا؟ میری دھمکی کام کر گئی تھی، اس کو بھی میرے علاوہ کسی نے محلے میں پوچھنا تھا کیونکہ وہ بہت ڈرتی ہے اور میرے ساتھ بھی کوئی سال بعد جا کر راضی ہوئی تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ اور ویسے بھی تیرا بھائی کے ساتھ وہ عورت خوش ہے اور وہ دیوانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، یار بلال پھر کب مجھے بھی مزہ کروا رہا ہے؟ تو وہ بولا، یار ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا۔ اس کی بڑی بیٹی کی عمر 12 سال ہے، سب سمجھتی ہے، وہ ہر اتوار کو اپنی دادی کے گھر جاتی ہے۔ اس دن میں اپنی پوری کوشش کروں گا تیرا کام ہو جائے۔ میں نے کہا، یار بلال اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں بھی تمہاری ایک مدد کر سکتا ہوں۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، کیسی مدد کاشی یار؟ میں نے کہا، دیکھ بلال، تم نے مجھے اس دن بتایا تھا کہ سمینہ باجی کا شوکت کے ساتھ چکر ہے، اگر تم بھی چاچی کا مزہ لینا چاہتے ہو تو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور کرسی میرے نزدیک کر کے مجھ سے بولا، یار کاشی تو کیا پہلے بجا رہا ہے؟ پوری بات بتانا۔ میں نے کہا، یار میں تمہیں چاچی کے ساتھ ڈائریکٹ تو انجوائے نہیں کروا سکتا، ہاں تمہاری چاچی تک پہنچنے تک کا راستہ بنا سکتا ہوں۔ بلال نے کہا، کاشی یار میں سمینہ باجی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس تم مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے۔ میں نے کہا، ہوگا یہ کل جس دن شوکت چاچی کو ملنے آئے گا اس دن بھی لازمی مجھے باہر کسی کام کے لیے بھیج دے گی۔ اس دن میں جب بازار جاؤں گا تو تم ہمارے گھر کے نزدیک مجھے ملنا، میں تمہیں گھر کی چابی دے دوں گا۔ میں بازار چلا جاؤں گا، تم ہمارے گھر چلے جانا اور آرام سے دروازہ کھول کر اندر چاچی کے کمرے کے پاس چلے جانا، اور میں کوشش کروں گا ان کے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھوں۔ تم وہاں سے ان کو خود دیکھ لینا اور پھر اپنے موبائل پہ ان کے شو کی چھوٹی سی ویڈیو بنا لینا اور وہاں سے نکل آنا، اور پھر تمہارے پاس پکا ثبوت ہوگا، تم چاچی کو بلیک میل کر کے ان کو حاصل کر سکتے ہو۔ بلال میری بات سن کر خوش ہو گیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر میں نے کہا، بلال یار میں تو چاچی کے ساتھ مزہ لے نہیں سکتا کیونکہ وہ میری سگی چاچی ہے، میں ان کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم جو بھی کرو گے اس میں ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر تمہارا چاچی کے ساتھ کام بن جاتا ہے تو کسی کو بھی نہیں بتانا، نہیں تو تمہیں پتہ ہے نا بدنامی کتنی ہو گئی۔ جیسے تم نے مجھے گالی والی عورت کا بتایا ہے، بھول کر بھی کسی اور کو اپنا اور چاچی کا نہیں بتانا، نہیں تو رشتہ داری بھی خراب ہو جائے گی اور بدنامی بھی بہت ہوگی۔ بلال بات سن کر بولا، کاشی یار تم نے مجھے اتنا پاگل کم عقل سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کی بات کسی اور کو بتاؤں گا؟ مجھے سمینہ باجی کی بات سال سے پتہ ہے لیکن آج تک کسی کو نہیں بتائی، تمہیں بھی ڈر کے بتائی ہے، اور تم رشتہ دار بھی ہو، میرے یار بھی ہو۔ اور بات اس گلی والی عورت کی، وہ کون سا ہمارے رشتہ دار ہے؟ اور ویسے بھی تم پہلے بندے ہو جس کے ساتھ وہ میرے علاوہ کام کرے گی، وہ بھی میری اجازت کے ساتھ نہیں، تو وہ میرے علاوہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی ہے، اور سمینہ چاچی کا بتا کر میں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہیں ماروں گا۔ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، یہ بات مرتے دم تک میرے دل میں رہے گی۔ بلال کی باتیں سن کر اطمینان ہو گیا تھا اور اب میں سکون میں تھا۔ میں نے کہا، بلال یار میں پھر اتوار والے دن کا پروگرام پکا سمجھوں؟ تو بلال نے کہا، ہاں یار پکا ہے، اب تو ہر حال میں اتوار والا دن تیرا کام کروا دوں گا۔ تم کل کو دن کے 12 بجے تک آ جانا، جب دوپہر کا ٹائم ہوگا میں دکان بند کر کے تمہیں اس کے گھر لے جاؤں گا اور خود کھانا کھانے گھر چلا جاؤں گا۔ تمہارے پاس تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہوگا، تم آرام سے مزہ لے لینا اور مجھے پھر مس کال کر دینا، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک پروگرام ہے، میں ضرور کل 12 بجے تک پہنچوں گا۔
میں نے بلال کو کہا یار تمہیں کیا لگتا ہے اب شوکت آئے گا دوبارہ چاچی کو ملنے؟ تو بلال بولا یار کاشی وہ تو ہر ہفتے میں ایک چکر ضرور لگاتا ہے، یہ تم آئے ہو اس لیے وہ ڈر کے مارے نہیں آ رہا، ویسے بھی اس کو اب چکر لگائے ہوئے ہفتہ ہونے والا ہے، وہ اس ہفتے میں ضرور آئے گا۔ پھر میں نے سوچا یار بلال ایک بات تو بتا، یہ گلی والی آنٹی اچھا کام کرتی ہے یا نہیں؟ تو بلال ہنسنے لگا اور بولا یار سچی بات ہے، مجھے تو آج تک اس نے زیادہ کچھ کرنے نہیں دیا، ہو سکتا ہے تمہیں کرنے دے، لیکن پکا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، وہ تو باجی بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے ساتھ اگر میرا چکر چل گیا؟ تو میں نے بلال سے پوچھا ویسے یار تم کو پہلی دفعہ خالد اور صوبیہ باجی کا کیسے پتہ چلا تھا؟ تو بلال نے کہا یار تمہیں تو پتہ ہے ہمارا گھر اور خالد لوگوں کا گھر ساتھ ساتھ ہے، بس ایسے ایک دن میں دوپہر کو گھر کھانا کھانے گیا ہوا تھا تو میں نے نہا کر کپڑے بھی بدلے تھے، اس لیے میری امی نے سارے کپڑے دھو کر چھت پہ ڈالے ہوئے تھے۔ میں اپنے کپڑے لینے کے لیے جب چھت پہ گیا تو خالد لوگوں کی دوسری اسٹوری ہماری چھت سے صاف نظر آتی تھی، اور ان کا کچن بھی باہر والی سائڈ پہ صحن میں بنا ہوا تھا، اور شادی کے بعد سے لے کر صوبیہ باجی اوپر والی اسٹوری پہ رہتی تھی۔ میں جب اوپر چھت پر گیا میری نظر ان کے صحن میں بنے ہوئے کچن میں گئی تو میں نے وہاں خالد کو صوبیہ باجی کے ساتھ دیکھا تھا۔ صوبیہ کچن کے سیلف پر بازو رکھ کر کھڑی تھی اور خالد اس کو چھیڑ رہا تھا، بس وہاں پہ ان کا پورا شو دیکھا تھا۔ اور پھر جب خالد دکان پہ آتا تھا تو میں نے اس کو پوچھا جو بعد میں اس نے اپنے اور صوبیہ باجی کے تعلق کا مجھے پورا بتایا تھا، کیونکہ میں چاچی کی بھابھی کو بھی جانتا تھا اور اس کی بہن صوبیہ کو بھی، دونوں بہنیں بام تھیں، دونوں بہنوں کا مست قسم کا جسم تھا۔ پھر میں نے کہا یار بلا تو صوبیہ باجی کو دانا ڈال اور پہلے اپنا کام سیدھا کر، میں مزہ کروا دیتا ہوں، ابھی تو میرے پاس زیادہ دن نہیں، اس لیے گلی والے مال سے مزہ لے لیتا ہوں۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے کاشی یار اب جب تم اگلی دفعہ آؤ گے تو تمہیں تو یہ باجی کا مزہ کروا دوں گا، ہو سکتا ہے کوئی اور مال بھی تمہیں چیک کروا دوں۔ میں حیران ہو کر بلال کی طرف دیکھنے لگا کہ اور مال کون سا ہے جس کی بات کر رہا ہے۔ بلال میرا ری ایکشن دے کر بننے لگا اور بولا یار کاشی بے فکر رہو، یار میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صوبیہ باجی کو اپنے ساتھ سیٹ کر لوں گا تو ہو سکتا ہے صوبیہ باجی کی مدد سے کوئی اور مال بھی رشتہ داروں میں کھانے کو مل جائے۔ تم یہ عورت کو نہیں جانتے، یہ بڑی چلاک ہوتی ہے، ان کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ میں بلال کی بات سن کر سوچنے لگا کہ یار بلال کہہ تو ٹھیک رہا ہے، چلو اگلی دفعہ آؤں گا تو دیکھتے ہیں تو یہ باجی کے علاوہ اور کون سا مال کھانے کو ملے گا۔ پھر میں اور بلال یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے اور میں پھر وہاں سے گھر آ گیا اور آ کر چاچی کو اپنے پروگرام کے علاوہ سب بتا دی، اور میں نے کہا چاچی آپ منگل کو شوکت کو بلا لو اور اس سے مزہ بھی لے لو، اور بلال والا کام بھی اس دن پورا ہو جائے گا، پھر اس کو میں آپ کا نمبر دے دوں گا، وہ آپ کو خود کال کرے گا، اور بس پھر تھوڑا سا غصہ اور نخرہ کھا کر مان جانا اور گھر بلا کر مزہ لے لینا۔ پھر ایک دفعہ راستہ کھل گیا تو پھر آگے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ چاچی میرا پلان سن کر ایک دم خوش ہوگی۔ پھر میں نے چاچی کو کہا چاچی جی آپ عشرت آنٹی سے بات کر لینا، میں بدھ کو ان کی طرف جاؤں گا اور مزہ لوں گا، اور جمعرات کو میں نے آپ کو اور نرین دونوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، میرا وعدہ یاد ہے نا آپ کو؟ اور پھر صبح میں نے اسلام آباد واپس جانا ہے۔ چاچی میری بات سن کر بولی ہاں کاشی میری جان، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں عشرت کو بول دوں گی اور بدھ کو اس کی طرف چلے جانا، اور جمعرات کو میرے اور نرین کے ساتھ بھی کر لینا۔ اب خوش ہو؟ میں نے کہا چاچی جان خوش ہو۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی اور وہ دن بھی گزر گئے۔ اس کہانی کا پارٹ نمبر 18 دیکھنے کے لیے کمنٹ میں پارٹ 18 لکھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔